معاویہ خاد المؤمنین ہیں۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہنوئی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھنے کا اعزاز ملا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کے جسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلامی دنیا کا پہلا بحری بیڑا بنایا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کی تمام باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے ان کو سرنگوں کیا اور 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدے پر بحال رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس عہدے پر بحال رکھا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال 20 سال گورنری کے اور 20 سال بطور خلیفۃ المسلمین کے پوری مسلم دنیا کی حکمرانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ معاویہ وہ ہیں نوجوانان جنت کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے جن کی بیعت کی تھی اور جن کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا باب اتنا وسیع اور متنوع ہے کہ اسے ایک مختصر نشست میں اور بیان میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل و مناقب عطا فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک کی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی 1 رکعت پڑھی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، یا ارشاد فرمایا ان کو چھوڑ دو کہ وہ خود فقیہ ہیں۔ تو صحابی رسول ہونا اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام کے جتنے بھی فضائل ہیں ان تمام فضائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو اللہ نے کاتب قرآن ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، کاتب وحی ہونے کی فضیلت نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا قرآن اترتا تھا، جو صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلا کر قرآن پاک کی آیات لکھوا دیتے تھے، اور ان کاتبین وحی کی تعداد 21 کے قریب ہے۔ ان میں مشہور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو کاتب قرآن ہونے کا اعزاز، کاتب وحی ہونے کا اعزاز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملا، یہ ایسا اعزاز ہے کہ جو قیامت تک ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جن ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا اور وہ قرآن 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے اور ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، تو بتائیے کہ جن ہستیوں نے یہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ان کے لیے کتنا زیادہ اجر و ثواب، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، نہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کاتبین قرآن صحابہ کرام کو کہ جنہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا ان کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں ارشاد فرمایا گیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ قرآن پاک ایسے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے جو عزت والے ہیں اور جو نیک ہیں اور جو انتہائی چمکدار ہیں۔ تو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کاتبین قرآن میں شامل ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ عزت والے ہاتھ قرار دے رہا ہے، جن کے ہاتھوں کو اللہ برکت والے اور نیک ہاتھ قرار دے رہا ہے، جن کے ہاتھوں کو اللہ چمکنے والے ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے مشورہ کیا کہ میں امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لوں، تو جبرائیل امین نے مجھے گواہی دی، کہا یا رسول اللہ ان کو کاتب بنا لیں اس لیے کہ یہ امانت دار ہیں۔ تو کیسی وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ کا قرآن لانے والا فرشتہ کاتب قرآن ہونے کی سفارش کر رہا ہے اور ان کے امانت دار ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ دنیا کی صادق اور امین ہستی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے امانت دار ہونے کی گواہی دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ گھر کا دروازہ کسی نے بجایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو۔ جب وہ اندر گھر میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اوپر ایک قلم رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ یہ قلم کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعددتہ للہ ولرسولی، اس قلم کو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستکتبتک الا بوحی من اللہ، کہ میں نے جو تمہیں کاتب بنایا ہے یہ اللہ کی وحی اور حکم سے بنایا ہے۔ ولا افعل صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ عز وجل، اور میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بنایا جبرائیل امین کے مشورے سے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، ایک چیز میری گردن میں آج تک موجود تھی، آج وہ میں اتار کر تمہاری گردن میں ڈال رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قلم مانگا اور وہ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کچھ قرآن پاک لکھوایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں ذرا ملال نہ آیا کہ میرے ہاتھ سے قلم لے کر حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، حالانکہ لکھنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو کہا میرے دل میں ذرا بھی ملال نہیں آیا کہ مجھے پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب قرآن ہونے کی، کاتب وحی ہونے کی۔ تو ایک فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کاتب قرآن بنایا اور کاتب وحی بنایا۔ قیامت تک جتنے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے، لیکن ان صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، تو ان کو بھی برابر اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ درگزر کرنے والا معاویہ ہے۔ یعنی اتنی قوت برداشت، اتنا تحمل کسی اور کے اندر نہیں پوری امت میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 دینار ہدیہ بھیجا، اور
جب وہ ہدیہ ان کے گھر میں پہنچا تو انہوں نے اس ہدیے کو کم سمجھا، اپنے اسٹیٹس کے لیے کم سمجھا کہ میری حیثیت تو اتنی تھی کہ اس سے زیادہ ہدیہ دیا جاتا، یا میری ضرورت اس سے زیادہ تھی اور مجھے ہدیہ کم دیا گیا ہے۔ تو ہدیہ پہنچا اور باپ نے بیٹے کو قسم دے کے کہا کہ بیٹا یہ رقم لے جاؤ اور جا کر تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر دے مارو۔ اللہ اکبر! کس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو 64 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور ساری دنیا کا اقتدار اس کی مٹھی میں ہے اور ساری دنیا کی فوجیں اس کی مٹھی میں بند ہیں۔ دنیا کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور انہوں نے ایک انصاری بزرگ کے لیے ہدیہ بھیجا۔ کوئی قرضہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے ان کا قرضہ لیٹ کر دیا اور انہوں نے ناراض ہو کے کہا کہ ان کے منہ پر مار دو جا کر۔ کوئی حق نہیں تھا جو لیٹ ہو گیا اور انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ ہدیہ کی رقم تھی۔ تو وہ بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین میرے والد صاحب سخت مزاج آدمی ہیں اور انہوں نے یہ ہدیہ کم سمجھا ہے اور مجھے قسم دے کے کہا ہے کہ یہ لے جاؤ اور جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر مار کے آؤ۔ تو اے امیر المومنین بتائیے میں اپنے باپ کی نافرمانی سے کیسے بچوں؟ تو اب اندازہ کیجئے کوئی اور ہوتا تو کہتے جاؤ تم اور تمہارا باپ، یا کوئی بھی لفظ کہہ سکتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حلم کے اور برداشت کے پہاڑ تھے تو فوراً کہا تمہارے باپ نے چونکہ قسم دے کے بھیجا ہے لہذا تم باپ کی قسم پوری کرو، لیکن اپنے چچا کے ساتھ نرمی کرنا اور آرام سے مارنا۔ وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ میرے باپ کی قسم پوری کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یہ دینار میرے منہ پر مار دو۔ تو اس نے دیناروں کی ہتھیلی رکھ دی اور واپس چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اور اضافہ کر کے دوبارہ وہ انصاری بزرگ کی خدمت میں بھیج دی۔ یہ حلم کی کتنی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرموت ایک علاقہ تھا اور اس کے سردار رہا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے والد آخری تاجدار تھے حضرموت علاقے کے۔ حضرت وائل بن حجر نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں تمہارے باپ کے عہدے پر باقی رکھا ہے، جاؤ اور حضرموت کو سنبھالنے والے بنو۔ اور وہ جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ داروں نے میری زمینوں پر، میری جاگیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور اس بات کے گواہ حضرموت کے سردار بھی ہیں اور دوسرے یمن کے سردار بھی کہ میرے عزیز رشتہ داروں نے میری زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس جگہ سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس حضرت امیر معاویہ موجود تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ لاؤ ایک ان کے نام جاگیر لکھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیر ان کے نام لکھی، اور لکھنے کے بعد پھر وہ لے کر حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ باقاعدہ اس پر عمل کروانے کے لیے، عمل درآمد کروانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا۔ مدینہ طیبہ سے حضرموت سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں دیر کر گئے، اس سے پہلے کہ میں کسی سے جوتا مانگوں اور نبی کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی، تو ایسے ہی چل پڑے بغیر جوتے کے، اور چلتے چلتے عرب صحرا کا علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، ریت کا علاقہ ہے اور گرمی کا زمانہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل اس کی سواری کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں گرمی کی شدت اور ریت کی حدت سے جلنے لگے۔ تو انہوں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیجئے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کے بیٹے تھے اور اب دوبارہ سردار بنا کر بھیجے جا رہے تھے، نوٹیفیکیشن دے کر اور جائیداد کی رجسٹری دے کر بھیجے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم
سردار لوگ تمہارے جیسے غریب لوگوں کو ایک سواری پر بٹھا نہیں سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آپ اپنا جوتا ہی مجھے دے دیں، آپ سواری پر ہیں، میں پیدل ہوں، ننگے پاؤں ہوں، اپنا جوتا دے دیں۔ کہا نہیں، آپ پھر میری سواری کے سائے میں چلتے رہیں، نہ میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اور نہ اپنا جوتا دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کہا کہ یہ سواری کا سایہ تو پھر میرے لیے کافی نہیں ہے، اور حضرہ موت سے یمن تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پیدل کرتے رہے۔ آپ اس واقعے سے دیکھیں کتنی قوت برداشت ہے کہ کوئی بات نہیں کر رہے اس آدمی کے ساتھ جو گھوڑے پہ سوار ہے، اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کوئی آ کر شکوہ نہیں کیا۔ یہ قوت برداشت اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ درگزر کرنے والا اور قوت برداشت رکھنے والا معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم املأہما حلما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ اور سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اندازہ کریں کہ یعنی ایک بزرگ دعا کر دے تو آدمی کتنا فخر کرتا ہے کہ میرے حق میں فلاں بزرگ نے دعا کی ہے، اور میرے حق میں خانہ کعبہ کے امام نے دعا کی ہے، اور خانہ کعبہ کے امام کی دعا قبول ہونا کوئی یقینی نہیں، بزرگ کی دعا قبول ہونا کوئی یقینی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا ریب قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبولیت کا وہ درجہ پاتی ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، ایمان کی، اور 24 گھنٹے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جھولی میں آ کے گر جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور رنگ لگ جاتے ہیں صحابہ کرام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنے والے کون ہیں؟ کوئی بزرگ نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی ابدال نہیں، اور کوئی خانہ کعبہ کا مسجد نبوی کا امام نہیں، بلکہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں علم کی اور حلم کی کہ اللہ ان کے پیٹ کو اور سینے کو علم سے اور حلم سے بھر دے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ٹچ کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی اعزاز اس فضیلت کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے جسم کے ساتھ انسان کا جسم ٹچ کر جائے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہونے کا اعزاز نصیب ہو جائے؟ کون سا اعزاز ہے دنیا کا جو اس فضیلت کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ چوم رہی تھی کہ اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح اظہار محبت کر رہی ہے، تو آپ نے باقاعدہ پوچھا، اتحبینہ، اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں محبت نہ کروں، یہ تو میرا بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسولہ یحبانہ، ام حبیبہ تم ہی معاویہ سے محبت نہیں کر رہی بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، تو اس اعتبار سے ساری امت کے ماموں لگتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے غور سے، آپ نے ارشاد فرمایا ما تزوجت احدا من نسائی،
کہ میں نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے نکاح نہیں کیا، جن سے بھی نکاح کیا ہے، اور اپنی بیٹیوں میں سے جس بیٹی کا بھی کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور میں نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ جس نے مجھے اپنی بیٹی دی ہو یا میں نے اس کو اپنی بیٹی دی ہو، اے اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ کا کیا مطلب؟ ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہیں وہ جنت میں ہوں گی، اور حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان جنت میں ہوں گے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت معافہ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ کاتب وحی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کاتبہ وسحرہ وامینہ علی وحی من اللہ عز وجل، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے کاتب بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں اور اللہ کی کتاب کے امین بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے خاندان اور رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتہ داروں کے اور میرے سسرالی رشتہ داروں کے اور میرے خاندانی رشتہ داروں کے، کہ یہ نسب قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سبہم، جو میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا بھلا کہے، ان پر لعنت ملامت کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ کے بہنوئی ہیں، امت کے ماموں ہیں، تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والی اس عظیم ہستی کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہوں نے قلعوں کے قلعے، شہر کے شہر اور ملکوں کے ملک اور بر اعظم فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور دنیا کے انتہائی حصے تک اسلام کو پھیلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کر گئے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے، تو دنیا کی طاقتیں اور بڑی بڑی سپر پاوریں بھی وہاں ناکام ہو گئیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کے آگے شکست کھاتی چلی گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہا درجے کا عشق رسول بھی عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، خادم خاص، اور بڑے آدمی خاص آدمیوں کو اپنا خادم بناتے ہیں، تو وضو کروانے کے لیے خدمت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور سرما پہنانے کی خدمت حضرت امیر معاویہ کرتے تھے، بال کاٹنے کی خدمت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہے، اور تمام جنگوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شجاعت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے کہ آپ نے 2 مرتبہ ان کے چہرے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ، اللہ تمہیں جب حکومت عطا کرے تو تم کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب تمہیں حکومت عطا کرے تو اتق اللہ وعدل، تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کو اختیار کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک دن ضرور پورا ہوگا اور حکومت میرے ہاتھ میں آئے گی اور مجھے اس میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو ایک دن اللہ وہ لے کر آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے اور ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں جب وفات کا وقت آیا
تو اپنے گھر والوں کو جہاں اور وصیتیں فرمائیں وہاں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا ہے، میں آپ کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا کہ میرے پاس پھٹا ہوا کرتا تھا جو کندھے سے پھٹا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک مجھے اتار کر دے دیا، وہ میں نے ایک مرتبہ پہنا اور اسے محفوظ کر کے رکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے بال کاٹے اور آپ علیہ السلام کے کچھ بال اور ناخن میرے پاس موجود ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم نے آنکھوں پر، ناک پر اور پلکوں کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن رکھ دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیص میرے اوپر رکھ دینی ہے اور پھر مجھے کفن پہنانا ہے۔ اب مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ان تبرکات کے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ تو اندازہ فرمائیے یہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں زندگی بھر اور اپنے ساتھ کفن میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو کچھ لوگ بیٹھے مجلس ذکر میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر تہمت لگانے کے لیے قسم نہیں دلوائی، اسی طرح ایک دن ہم بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہدایت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے پوچھا کیا تم واقعتاً صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ اللہ کے ذکر ہی کے لیے مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ قسم تمہارے اوپر تہمت لگانے کے لیے یا غلط تمہیں سمجھ کر نہیں قسم اٹھوائی کہ تم کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہو اور مجھے ذکر کا بتا رہے ہو۔ کہ میں نے تہمت کے لیے قسم نہیں اٹھوائی، میرے پاس ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آسمان پر اللہ کے فرشتے ان پر فخر کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم دی صحابہ کرام کو، اس وقت مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ معاویہ خاد المؤمنین ہیں۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہنوئی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھنے کا اعزاز ملا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کے جسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلامی دنیا کا پہلا بحری بیڑا بنایا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کی تمام باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے ان کو سرنگوں کیا اور 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر گورنر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدے پر بحال رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس عہدے پر بحال رکھا۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال 20 سال گورنری کے اور 20 سال بطور خلیفۃ المسلمین کے پوری مسلم دنیا کی حکمرانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ معاویہ وہ ہیں نوجوانہ
مومنان جنت کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے جن کی بیعت کی تھی اور جن کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔